ان جاہلوں اور احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے کیا سنت رسول کو میں ترک کر دوں؟ 40 سال اگر ایک تابعی اور صحابی نماز پڑھتا ہو رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ خلاد بن رافع داخل ہوئے، سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب تو دیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ وہ آتے ہیں مسجد میں، سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سلام کیا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نماز کو دہرائیے، آپ نے نماز کوئی نہیں پڑھی، سلام کا جواب دیتے رہے۔ انہوں نے دوبارہ نماز 2 رکعتیں پڑھ لی، اور یہ بھی سنت کی بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، آپ خطیب ممبر پہ بیٹھ چکا ہو، خطبہ دے رہا ہو، کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو بھی 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ حلاد آئے، تیسری دفعہ بھی رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آگے کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے سکھلا دیجئے کہ کیسے پڑھنی ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث آپ کو یہ پتہ ہی ہے اس حدیث کا، حتیٰ تطمئن راکعہ حتیٰ تطمئن قائمہ حتیٰ تطمئن ساجدہ۔ اے اللہ کے بندے جب رکوع کیا کر تو اتنا تو کیا کر کہ تمام اعضاء سیدھے ہو جائیں اور جسم اطمینان میں آ جائے۔ اطمینان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تحرک ختم ہو جائے، یعنی حرکت، ایسے بندہ رکوع میں گیا، حرکت ختم کیے بغیر رکوع سے سر اٹھا لیا۔ حلاد بن رافع ایسی نماز پڑھ رہے تھے جو آج کل ہمارے معاشرے میں پڑھی جاتی ہے کہ تحرک کا ختم ہونا، کسی بھی رکن کے اندر ایک دفعہ تو تحرک ختم ہو اور اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھا لے تو پھر کھڑا ہو جائے، اطمینان ہو جائے تو پھر سجدہ کر، اطمینان ہو جائے پھر سجدے سے سر اٹھائیے۔ کیا کرتا ہے؟ رکوع میں گیا ساتھ ہی سر اٹھایا، ابھی سر سیدھا نہیں ہوا، سجدے میں گیا سجدے میں سر سیدھا نہیں ہوا، سجدے سے سر اٹھا لیا۔ ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب آپ نے مجھے بتلانا ہے ایمانداری سے، اگر میرے اور آپ جیسا کوئی شخص اور یہاں پہ کسی شخص کو یہ بات کہہ دے، وہ کہے گا مولوی صاحب چھڈو انہوں نماز تے پڑھن دیو، اور نماز تے پڑھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے بندو نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ نے پڑھی، تو ہمیں یہ تانا، اہل حدیث کو سب سے زیادہ یہ تانا دیا جاتا ہے، یہ تانا دیا جاتا ہے یار انہوں نماز تے پڑھن دیو، تسی پہلے ہی رفع دین شروع بحث کر دیں، پہلے ہی ہاتھ رکھن دی ڈیفینیشن، پہلے ہی آمین دی گلاں کر دیو، پہلے ہی قدم دے نال قدم ملان دی گلاں کر دیو، انہوں پڑھن تے دیو، پڑھنی چاہیے۔ ایک ہے طریقہ اسلام میں تدریجن سمجھایا جائے، لیکن اس بات کا مطالبہ کرنا بارہا کہ اللہ کے بندے آپ کی نماز رسول اللہ کی نماز جیسی ہونی چاہیے، اس میں کوئی اعتراض یا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میں حیران کن یہ بات بتاتا ہوں، اس واقعے سے حضرت حذیفہ بن یمان کا وہ فتویٰ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ کی زندگی کے اندر، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار اہل حدیث، اب وہ چند جمعے آپ کو پتہ ہے ان کے جوابات دیے تو وہ اپنی طرف سے اب جواب دینے کی کوشش میں مشغول ہیں کہ یہ جی دیکھیں جی حدیث کو اور سنت کو کہاں لے گئے ہیں، اور بھائی کہاں لے کے گئے ہیں؟ جو اس کا مقام ہے وہیں پہ رکھا ہے۔ حدیث اور سنت کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہے، حدیث اور سنت کے بغیر دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، حدیث اور سنت کے بغیر دین ہے ہی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک تابعی ہے، یا بعض لوگوں نے لکھتا ہو سکتا صحابی بھی ہو، تابعی لگا لیجیے، ایک تابعی انہوں نے ایسی ہی نماز پڑھی، تو وہ بار بار اس کو کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، واپس لوٹ جائیے۔ اس نے کہا مجھے اس سے اچھی آتی نہیں، اس تابعی یا صحابی نے کہا مجھے حذیفہ اس سے اچھی آتی نہیں، تو حذیفہ نے کہا منذ کم تصلی ہکذا، کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس تابعی نے، یہ کوئی عام امتی کی بات نہیں، یا صحابی نے کہا کہ 40 برس ہو گئے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حذیفہ بن یمان نے جو فتویٰ دیا وہ اہم ہے، سنت اور حدیث اور یہ قول رسول اور عمل رسول دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ اذن ما صلیت الآن، کہا پھر تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور مجھے خطرہ ہے اگر تو فوت ہو گیا تو امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھے گا۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔
یہ حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے، اگر تیری نماز رسول اللہ کی نماز کے مطابق نہیں ہے، کم از کم جو اس کے اراکین ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، کم از کم جو چیزیں رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی، تو سمجھ لے تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور مجھے خطرہ یہ ہے تو امت محمدیہ میں سے بھی نہ اٹھایا جائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہاں پہ جس کا جو جی چاہے جیسے مرضی کوئی عبادت کر لے، رسول اللہ سے ثابت، بھائی نماز تو ثابت ہی ہے نا، پڑھ تو نماز ہی رہا ہے نا۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو تلخ لگتی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت کے عین مطابق ہے۔ 40 برس بھی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی، وہاں پہ آپ کے سامنے رکھا، ساری سال کے روزے رکھ بھی رہے، چونکہ سنت نہیں، ایک بھی قبول نہیں۔ یہاں 40 سال نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں تو ایک بھی قبول نہیں۔ دوسری طرف حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اٹھائیے، ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص اٹھے، وہ وضو کرے اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نماز پڑھے 40 سال، اللہ کی قسم صرف 2 رکعت ویسے پڑھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سنت کی اہمیت ہی نہیں ہے، دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے حدیث۔ صرف 2 رکعت سنت کے مطابق ہو، صرف 2 رکعت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی قسم صرف وضو سنت کے مطابق ہو، انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت سنت کے مطابق ہو، انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف 40 سال اگر ایک تابعی اور صحابی نماز پڑھتا ہو، رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے، ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ افسوس ہوتا ہے کتنا سچا، سیدھا، صاف ستھرا دین ہے، اور صحابہ نے، اللہ کی قسم موضوع طویل ہے، صرف میں آپ کے سامنے مختصر سی باتیں رکھتا ہوں، بہت لمبا چوڑا موضوع۔ صحابہ نے اطاعت کے کیسے کیسے، حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں، ایسے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، حیران۔ حضرت حذیفہ ہی کی بات چلے آئی ہے تو انہی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے۔ چلے گئے، غیر ملک ہے، روم و ایران کی سلطنتیں ہیں، ظاہر ہے بطور سفیر جا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت حذیفہ تیزی سے بڑھ کے، آپ کو پتہ سنت ہے، حدیث ہے کہ اگر لقمہ زمین پہ گر جائے، اس کے پر اگر صرف ڈسٹ لگی، زہریلی چیز یا اگر کوئی خطرناک ہو جائے، پھر چھوڑنا بھی جائز ہے۔ اگر خالی ڈسٹ لگی ہو تو آپ کو پتہ سنت نبوی ہے کہ اس کو جاڑ کر کھا لیا جائے۔ حضرت حذیفہ زمین سے وہ لقمہ اٹھانے کے لیے بڑھتے ہیں، 7 والا بندہ، جیسے آج کل بھی کونیاں نہیں چلتی، 7 والے صحابی اتنی بڑی سپر پاور کے دربار کے اندر ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، یہ سارے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ عرب بدو نوالے کے بھوکے ہیں جو زمین سے گرا ہوا اٹھا رہے۔ حضرت حذیفہ کے تیور بدل گئے، اچانک غصے میں آ کے اس کو کہتے ہیں خاموش ہو جا، چپ کر جا، ان جاہلوں اور احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے کیا سنت رسول کو میں ترک کر دوں؟ ان بیوقوفوں کی وجہ سے جن کو تو سپر پاور کہہ رہا ہے، ان کی وجہ سے میں سنت رسول ترک کر دوں؟ اٹھایا اور منہ میں لقمہ ڈال دیا، وہ ہیبت زدہ رہ گئے۔ سنت میں برکت ہے، سنت میں ہیبت ہے۔ اگر آپ نے یہ ہیبت کا اندازہ آج کے معاشرے میں دیکھنا ہو تو افغانستان میں پگڑی اور شلوار کو ٹہنے سے اوپر رکھنے والے لوگوں کی ہیبت سے اسرائیل اور کفر کے ایمان لرزتے ہوئے دیکھ لیں، صرف پگڑی کی وجہ سے، صرف ٹہنوں سے اوپر شلواروں کی وجہ سے، صرف حلیہ رسول کی ہیبت ہے، صرف حلیے کی، تو عمل کی کیا ہیبت ہوگی؟